ناظرین ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں حسین صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جو بیسکلی جو ہو رہا ہے پاکستان میں کہ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو بسوں سے اتار کر ان کی ہلاکت کی جا رہی ہے. کون لوگ ہیں، نہ ان کے اوپر کوئی ایکشن ہو رہا ہے. یہی ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، نہ ان کا کوئی اسلام سے تعلق ہے، نہ پاکستان سے تعلق ہے، لیکن ہے تو کہیں نہ کہیں سے ان کا تعلق دیکھیے یہ ہے کہ جب انسان ظاہری لباس پہن لیتا ہے تو اس کی شناخت بہت مشکل ہو جاتی. پھر میں وہی جملہ دہراتا ہوں کہ تاریخ میں اگر اپنے آپ کو ڈالیں گے تو راستہ آسانی سے ملے گا آپ کو. اسلام کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو لوگ جب اسلام کا لباس اوڑھ کر آئے تو وہاں کے اوپر ظالم و مظلوم کے اندر تفریق نہیں کی جا سکتی. لیکن وہ جسے ایک مارکہ حق و باطل آپ کہتے ہیں کربلا، وہ کھلے میدان کے اندر اس میں بھی آیا تو سامنے جو آیا تھا وہ اسلام ہی کا لباس اوڑھ کے آیا تھا، لیکن کھلے میدان کے اندر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے یہ بات دکھائی کہ درست اسلام کون سا ہے، صحیح اسلام کون سا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان کے اوپر سب کی جاری ہے. وہ جو لشکر یزید کھڑا تھا وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا تھا، اور ادھر جو امام کے ساتھ مختصر جماعت تھی وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن امام نے جو بات بتائی وہ یہ تھی کہ ادھر اور ادھر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اپلیکیشن نہیں ہے کلمے کی اور یہاں کلمے کی اپلیکیشن ہے. تو جہاں کلمے کی اپلیکیشن نہیں ہوتی وہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں اپلیکیشن ہوتی ہے وہاں مظلومیت ہوتی ہے. تو آج بھی یہ جو پرتشدد واقعات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ تو رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد، مگر یہ اپلیکیشن نہیں کر رہا. لیکن جو اپلیکیشن کلمے کی کرتا ہے وہ امن چاہتا ہے. تو سر اس میں یہ اگر آپ کی میں بات کو تھوڑا آگے لے کے چلوں تو اگر ہم اپلیکیشن کہیں کلمے کی، اگر ایک جنیرک اپلیکیشن لیں تو کلمے کی اپلیکیشن تو وہ پھر اسلامی ممالک میں تو ہمیں دکھتی بہت کم ہے، اور جو ویسٹرن مغربی دنیا ہے وہاں پہ ہمیں زیادہ دکھتی ہے. نہیں دیکھیے، وہاں بھی عوام میں دکھے گی آپ، وہی میں بات کر رہا ہوں. عوام میں اسلامی ممالک کے اندر بھی جو عوام کا ایک طبقہ ہے وہاں آپ دیکھیے کہ وہ دین سے قریب ہے، دینی تعلیمات کے اندر اپنے آپ کو ڈالے ہوئے ہیں. نہیں سر، میں اپلیکیشن کی بات کر رہا ہوں اس طریقے سے کہ آپ جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں تو حکومت اور عوام جو ہے مطلب ایک قسم کی انہوں نے اپلیکیشن کی ہوئی ہے، نہ حکومت بےمانی کرتی ہے نہ چیٹنگ کرتی ہے. انہوں نے ایک فلاحی مملکات بنا لیے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ان کے رائٹس مل رہے ہیں جو بھی ہیں. آپ وہاں پہ مسجد بنانا چاہیں مسجد بنا لیں، آپ چرچ بنانا چاہیں وہ بنا لیں. مطلب انہوں نے ایک لٹرلی جو آپ جن چیزوں کا بیان کر رہے تھے ان ٹرمز آف اپلیکیشن وہ وہاں دیکھ رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. ہاں، یہ مطلب ایک بہت زیادہ تکلیف دہ امر ہے. یہ بہت زیادہ ایک تکلیف دہ امر ہے کہ جب جمال الدین افغانی انگلینڈ سے لوٹے تھے اور ان سے پوچھا کہ کیا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھا. اور جب وہ حج کر کے لوٹے اور پوچھا گیا کہ کیا دیکھا تو انہوں نے کہا مسلمان دیکھا، اسلام نہیں دیکھا. تو وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب تک اپلیکیشن پہ نہیں آئیں گے اس وقت تک امن کے راستے پہ آپ نہیں آ سکتے. تو سر اب ہم جو آپ نے کہا کہ اپلیکیشن کا جو کہ ایک میٹا فزیکل قسم کا اپلیکیشن ہے، انسانیت کا اپلیکیشن ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے وہ ریچولز کا اپلیکیشن زیادہ ہو رہا ہے کہ کس نے کیسے نماز پڑھنی ہے، کتنا ہم فروعات پہ ہیں، ہم بیس پہ نہیں ہیں، ہم فروعات میں الجھ گئے ہیں. اور اس پہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ اب اگر میں نے تھوڑی ریسرچ کی تھی تو مجھے اسلام میں 73 سیکٹس ملے. اب ہر سیکٹ تقریباً یہی کہتا ہے کہ میرا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہے، باقی سب غلط ہیں، یہی ہو رہا ہے. تو اب ان سب کو ہم ملائیں گے کیسے، یا یہ اور ان میں خلیج جو ہے ان میں اور بڑھتی جائے گی؟ دیکھیے، ملانے کا ہم نہیں ملائیں گے، یعنی یہ کوئی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ اجتماعی کام ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آپ فروعی مسائل سے نکلیں اور آپ بنیاد کے اوپر جو ہیں وہ ایک ہو جائیں. بنیاد کے اوپر اگر آپ ایک ہیں تو فروعی مسائل کے اندر اختلافات جو ہیں وہ از خود تمام ہو سکتے ہیں. مساجد جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ مسالک کی ہو گئیں، جو اللہ کا گھر ہے، تو اگر آپ مساجد کو اللہ ہی کا گھر رہنے دیں گے تو پھر یہ تفریق خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی. ایک امام کے پیچھے دوسرا مسلک کا شخص نہیں کھڑا ہو رہا، تو یہ جو ہے یہ تفریق کا راستہ ہے. لیکن اگر آپ مساجد کو اللہ کا گھر بنائیں اور وہاں کے اوپر ہر ایک اپنے میتھڈ کے ذریعے سے اللہ کی حضوری کے اندر کھڑا ہو جائے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے.
اب ہاتھ باندھنا ہے کہ ہاتھ کھولنا ہے. 4 مسلمہ فقہ ہیں اور 5واں جو ہے فقہ جعفری. لیکن چاروں فقہاء میں جو نماز کا طریقہ ہے نا سر الگ الگ ہے، لیکن اس میں چاروں میں آپ دیکھیں گے فقہ جعفری میں جو نماز کا طریقہ ہے وہ ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں موجود نظر آتا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ وہ روایت کا صفحہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن اس کے اندر عوام کا کام نہیں ہے، یہ کام علماء کا، یہ مباحث علماء کے ہیں. اب آپ جب یہاں تک آ گئے تو اس جملے کو بھی میں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ جو خواص کی بحث ہے اگر وہ عوام میں آ جائے گی تو فساد پیدا ہو جائے گا. خواص کی بحث جو ہے وہ خواص میں رہنا چاہیے، عوام کی بحث عوام میں رہنا چاہیے. تو وہ جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، اس کے وہ مسلمہ عقائد کے اوپر جو ہے وہ عوام کی توجہ کو دلایا جائے، اور تمام اس کے اندر علماء جو ہیں اگر کردار ادا کریں تو یہ تفریق ختم ہو جائے گی. لیکن سر ہمارے جو علماء ہیں وہ خود ایک سیاسی شخصیات اب بن بس چکے ہیں. بنیادی بات یہی ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کوئی ڈوری ہلا رہا ہے. جب وہ ڈوری ہل رہی ہے تو وہ اسلام کی تعلیمات پہ کہاں چل رہا ہے، وہ تو اس ڈوری کے اشارے پہ چل رہا ہے. تو وہ ڈوری کو کیا کوئی طریقہ ہے جس کو کاٹ دیا جائے یا نہیں؟ دیکھیے انسان کی جب تک یہ کھوپڑی الٹی ہے، یہ حوث کا پیالہ اس کا بھرتا ہی نہیں ہے، تو اس کو کاٹنا تو بہت دشوار کام ہے. یہ خواہشات کے اندر گھرا ہوا انسان جو ہے اس ڈوری کو آسانی سے نہیں کاٹ سکتا. سر اب یہ ایک اور تھوڑا ہم بین الاقوامی پس منظر پہ اگر دیکھیں تو ایک یہ آ رہا ہے کہ اب جنرلی ایک وہ اینٹائی اسلامک سینٹیمنٹ دنیا میں وہ بڑھ رہا ہے، اور وہ شروع بھی ہو جاتا ہے. پہلے وہ ڈینش کارٹونز آئے اور اس پہ جو ہمارا ریئیکشن آیا اس سے بہت زیادہ تھا، کیونکہ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک اخبار ہے جو ڈینش زبان میں ہے جو وہاں کے لوگ بھی شاید بہت کم ہی پڑھتے ہیں، اس کو ہم نے اتنی فروغ دی کہ وہ ایک انٹرنیشنل بیسٹ سیلر بنا. یعنی آپ نے جیسے سیٹینک ورسز کا بھی ہم نے بات کی، اگین سلمان رشدی کی کتابیں کوئی اتنا زیادہ پہلے اس کتاب سے پہلے کوئی اتنا پڑھتا نہیں تھا. ایک سٹنگ میں آپ اس کو ایک پیج نہیں پڑھ سکتے. ایگزیکٹلی، کیونکہ لینگویج اتنی کنولیوٹیڈ ہے اور وہ ایک خاص طبقے کے لیے لکھی جاتی ہیں، لیکن ہم نے اسے بیسٹ سیلر بنا دیا. تو ہم لوگ ان چیزوں کو زیادہ بھی ہے، جیسے فلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم نے اس فلم کو بہت زیادہ مقبولیت دے دی ہے. تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ تو دیکھیے بالکل واضح ہے کہ آپ نے اس فلم کے اوپر اتنا پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن اس احتجاج کا اگر دوسرا رخ دیکھیں تو وہ یہ دیکھیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس عشق کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا ان کی تعلیمات کے اوپر آپ چل بھی رہے ہیں یا نہیں. نبی کریم نے تو کہیں بھی تشدد کے راستے کو اختیار نہیں کیا. یعنی وہ واقعہ جو مشہور ہے کہ روز کوڑا آیا روز کانٹا بچھایا، تو نہ تو اسے ڈرایا تھا نہ دھمکایا تھا اور نہ ہی آپ نے اپنے راستے کو بدلا تھا. لیکن جب وہ بیمار ہوئی، وہ مسلم نہیں تھی، لیکن جب وہ بیمار ہوئی تو آپ اس کی عیادت کو گئے اور اس نے کہا آپ کی چہرہ اقدس کو دیکھ کے کہ محمد آج مجھ کو کمزور پا کے بدلہ لینے کے لیے آئے ہو. تو آپ نے مسکرا کے کہا بدلہ لینے نہیں آیا، عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ عورت اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس نے کہا کہ یہی اسلام ہے. کہا یہی اسلام ہے. تو کہا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. تو اسلام جو ہے وہ کریکٹر کے ذریعے سے پھیلتا ہے، اپنے اعمال سے. تو اگر یہ احتجاج کرنے والے عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اپنے کردار کو اس طرح سے پیش کریں کہ وہ خود بخود فلم دھل جائے. لیکن اگر اس کردار کو ہم نے اپنایا ہوا ہے تو پھر ہم یہ حق نہیں رکھتے کہ ہم اس کے خلاف جو ہیں وہ میدان میں نکلیں، اور جب میدان میں نکلیں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر اپنی ہی املاک کو جلائیں گے، اپنے ہی لوگوں کا قتل کریں گے. کیونکہ وہ دنیا تو اب یہ کہہ رہی ہے نا کہ اسلام اور بربریت ایک ہی چیز ہے، تو ہم اس کو اور انڈورس کر رہے ہیں اپنے ایکشن سے. ہاں بالکل، اس لیے کہ یہ کوئی اچھا تاثر دنیا کے اندر نہیں جا رہا. یہ چند لوگ ہیں، میں نے عرض کیا کہ چند لوگ ہیں جو آغاز سے موجود ہیں، اور یہی چند لوگ ہیں جو اسلام کے چہرے کو مسخ کیے ہوئے ہیں. لہذا دنیا کو بتانا پڑے گی یہ بات کہ یہ چند افراد ہیں جن کا اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات بھی اس بات کو لکھ رہے ہیں اور تمام لوگ بھی اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب 2-3 روز قبل جو ہے وہ یوم عشق رسول منایا گیا تو ایک مخصوص طبقہ تھا جو پرتشدد واقعات کے اندر ملوث تھا، اور اس بات کا ادراک دنیا کو کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا وہ رخ جو دکھایا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں.
اسلام پرامن مذہب ہے، اسلام ہر ایک کا احترام کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے۔ آپ چرچ کو جلا رہے ہیں، چرچ بھی اللہ کی عبادت گاہ ہے، وہاں بھی اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے، اللہ ہی کی حضوری میں دعا کی جاتی ہے۔ اگر آپ چرچ کو جلا رہے ہیں تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کے برے خدا کو بھی آپ برا نہ کہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کے آپ کے اچھے خدا کو برا کہتے ہیں۔